نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم حضرت خواجہ خواجگان حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت کے ملفوظات آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بیریا، یعنی اللہ کے ولیوں کی صحبت جو ہے وہ 100 سال کی بیریا عبادت، یعنی ریاکاری سے جو ہٹ کے ہوئی، ریاکاری ذرہ برابر نہ ہو، اس عبادت کے اندر اللہ والوں کی چند لمحوں کی صحبت جو ہے اس 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور بادشاہوں کی صحبت جو ہے، بادشاہ صحبت میں بیٹھ کر انسان بادشاہ نہیں بنتا ہے، لیکن اللہ والوں کی ایک نظر وہ بادشاہ بناتی ہے جو دنیا پر حکومت کرتا ہے انسان، دنیا کے دلوں پر حکومت کرتا ہے انسان۔ تو اور آج ہم اللہ کی توفیق سے، عنایت سے، کرم سے، فضل سے اور اہل بیت علیہ السلام کے تصدق وسیلے سے اور فیضان سے، کرم سے آج ہم خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان کے ملفوظات آپ تک پہنچائیں گے، جن کو جمع کیا ہے حضرت حسن علی سجزی یا سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سنجری لیکن اس کا جو ترجمہ کیا ہے حضرت خواجہ حسن ثانی نظامی علیہ رحمہ نے، انہوں نے حسن علی سجزی لکھا ہے۔ اور اس کتاب کا جو نام ہے بڑی ہی تصوف کی دنیا کے دفاتر عشق کی جو ہے اندر یہ بڑی ہی زبردست اور بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام فوائد الفواد ہے، یعنی دلوں کے فائدے، مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی یہ کتاب ہے، مردہ روح کو زندگی دینے والی، ابدی زندگی دینے والی۔ تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ حضرت حسن علی سجزی علیہ رحمت و رضوان، اس کی پہلی مجلس بیان کرنے سے پہلے کچھ الفاظ رقم کرتے ہیں، وہ اس طرح: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ فرماتے ہیں یہ غیبی ہیرے موتی جو غیب سے عطا ہوئے ہیں، یہ غیبی ہیرے موتی اور لاریبی پھول خواجہ راستین لقب یافتہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فقیروں اور مسکینوں کے بادشاہ شیخ نظام الحق و شرع و الدین مطیع المسلمین بطول بقایا، آمین کے خزانہ تلقین اور نہاں خانہ یقین سے جمع کیے جاتے ہیں، اور جو کچھ اس شمع محفل ملکوت سے کانوں تک پہنچا، چاہے وہ حضرت کا عین لفظ مبارک ہو یا اس کے معانی، اسے اپنی محدود سمجھ تک، یعنی جو میری محدود سمجھ ہے اس کے موافق لکھ لیا، اور چونکہ اس مجموعے سے درد مندوں کے دل بہت فائدے اٹھائیں گے، اس لیے اس کا نام فوائد الفواد، دلوں کے فائدے رکھا ہے، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ اب یہاں سے پہلی مجلس، پہلی جلد کی، اس کی 3 جلدیں ہیں، 3 جلدوں پر یہ مشتمل ہے۔ تو یہ پہلی جلد کی پہلی ہی مجلس کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ حسن علی سجزی علیہ رحمہ اتوار کے دن اور مہینہ شعبان، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اتوار ماہ شعبان اس کی برکتیں عام ہوں، جس کی 3 تاریخ 707 ہجری پر پروردگار کی رحمت کے امیدوار بندہ گانا گناہ گار حسن علی سجزی کو، جو اس تلقین کا لکھنے والا اور ان معانی کا جمع کرنے والا ہے، آپ فرماتے ہیں جو اس کا لکھنے والا ہوں میں،
اس شاہ فلک جاں ملک دستگاہ کی قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی، یعنی میں پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی مجھے شعبان کی 3 تاریخ کو اتوار کے دن۔ اسی وقت اس آفتاب روشن ضمیری کے قطب کی بے نظیر نظر کے فیض سے اس کے باطن سے 4 طبع کی علائش کا ترک اختیار کیا اور اس کے سر کو اس ناصح اصفیاء کی کلا 4 ترکی سے زینت ملی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ ناصح اصفیاء کی پیشانی، صوفیہ کی پیشانی، یہ تشبیہ حسن علی سجزی نے جو ہے حضرت محبوب الہی کے چہرے مبارک کے لیے کہی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس روز جس وقت اتوار کے دن میں حاضر ہوا، شعبان کی 3 تاریخ کو، فرض نمازوں اور چاشت کی نماز اور 6 رکعت نماز بعد مغرب اور ایام بیض کے روزوں کی تاکید کے بعد زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ تائب متقی کے برابر ہے، کیونکہ متقی تو وہ ہوتا ہے کہ مثلاً اس نے ساری عمر کبھی شراب نہ پی ہو اور کوئی گناہ اس سے نہ ہوا ہو، اور تائب وہ ہوتا ہے کہ گناہ کیا اور پھر توبہ کر لی، اس کے بعد پھر فرمایا کہ دونوں اس حدیث کے مطابق برابر ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ تشریح بھی اسی ضمن میں فرمائی کہ جس نے گناہ کیا اور گناہ سے خوب ذوق پایا، یعنی لذت پائی جب وہ توبہ کرتا ہے اور طاعت کرتا ہے تو اس طاعت میں خوب ذوق پاتا ہے، اور عین ممکن ہے کہ اس راحت کا ایک ذرہ جو اسے اطاعت میں حاصل ہوا وہ ذرہ گناہوں کے کھلیان جلا ڈالے، وہ ذرہ گناہوں کے کھلیان جس نے جلا ڈالے۔ پھر ذکر یہ آیا کہ مردان خدا خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ مردان خدا سے مراد اہل اللہ، اولیاء، صوفیہ اور عفا، اور حق تعالیٰ انہیں ظاہر کر دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور اللہ ان کو ظاہر کر دیتا ہے۔ تو زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ خواجہ ابوالحسن نوری علیہ رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ ابوالحسن نوری کے لیے فرماتے ہیں، مناجات میں کہا کرتے تھے کہ الہی مجھے اپنے شہروں میں اپنے بندوں کے درمیان چھپا لے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک ہاتف سے آواز سنی کہ اے ابوالحسن، الحق لا یسترح شیء، یعنی حق کو کوئی چیز نہیں چھپاتی اور حق ہرگز پوشیدہ نہیں رہتا۔ اسی مناسبت سے یہ حکایت بیان فرمائی۔ آپ نے پہلے تو یہ فرما دیا حضرت ابوالحسن نوری علیہ رحمہ کا ذکر کر کے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تو اپنے شہروں میں سے اپنے بندوں کے درمیان مجھے چھپا لے۔ اسی مناسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ خطہ ناگور میں ایک بزرگ تھے، انہیں حمید الدین سوالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ مشائخ میں سے بعض انتقال کر جاتے ہیں اور ان کے انتقال کے بعد کوئی ان کا نام بھی نہیں لیتا، اور بعض جب انتقال کر جاتے ہیں تو ان کا نام اور شہرت دنیا کے کونے کونے میں ہوتی ہے۔ احوال کا یہ ہر فرق جو ہے وہ کیوں ہے؟ جو خطہ ناگور میں حضرت حمید الدین سوالی جو ہے ان سے سوال کیا جاتا ہے تو آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ جواب دیا کہ جو زندگی میں اپنے اشتہار کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنی مریدوں کے چکر میں لگے رہتے ہیں، یعنی کسی بھی تدبیر سے بس مرید ہمارے جمع ہو جائیں اور اپنے نام ہو، اپنا چرچا ہو، تو وفات کے بعد ان کا نام اور شہرت مٹ جاتا ہے، اور جو زندگی زمانے میں خود کو پوشیدہ رکھتے ہیں وفات کے بعد ان کا نام اور شہرت سارے جہان میں ہوتا ہے۔ یعنی جو صرف اللہ کے اور اللہ کی ذکر کی، اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہیں
اور وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لیکن اللہ ان کو ظاہر کر دیتا ہے، وہ کتنا ہی بھی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ پھر آگے چل کر پھر مشائخ کبار اور ابدال پر ان کی ترقی درجات کا ذکر آیا ہے، یعنی جو ان کو ترقی درجات ملتے ہیں، جو ترقی ان کی ہوتی ہے اس کا ذکر آیا۔ تو زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی قدس سرہ العزیز اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ میں ایک شخص آیا۔ اس نے کسی کو دیکھا کہ ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے اور خراب حال خانقاہ کے دروازے پر پڑا ہے۔ یہ شخص شیخ کی خدمت میں گیا اور اس دروازے پر پڑے ہوئے آدمی کا حال سنا کر دعا کی، درخواست کی۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ خاموش رہو، اس نے بے ادبی کی ہے۔ اس آنے والے نے پوچھا کہ اس نے کیا بے ادبی کی ہے یا شیخ؟ وہ ابدالوں میں سے، پیران پیر فرماتے ہیں، وہ ابدالوں میں سے ایک ہے۔ کل وہ لوگ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اس قوت پرواز سے جو ابدالوں کو عطا ہوئی ہے اڑ رہے تھے۔ جب خانقاہ پر پہنچے تو ان کا ایک ساتھی تو خانقاہ سے ہٹ کر ادب سے داہنی جانب اتر گیا، دوسرا ساتھی بھی خانقاہ کی بائیں جانب جو ہے نکل کر اتر جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یہ چاہتا تھا کہ بے ادبی کے ساتھ خانقاہ کے اوپر سے گزرے، چنانچہ گر پڑا۔ ہماری خانقاہ سے بے ادبی کے ساتھ یہ گزرنا چاہتا تھا تو یہ گر پڑا۔ تو یہ معنی بھی اسی سلسلے میں بیان فرمائے کہ پیر کے ادب کا دھیان رکھنے اور اس کے سامنے ان کے سامنے اچھا جواب دینے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں محبوب الہی علیہ رحمہ کہ خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ العزیز ایک دفعہ عید کی رات کو اپنے خانقاہ میں تشریف فرما تھے اور 4 اشخاص مردان غیب میں سے ان کی خدمت میں حاضر تھے، یعنی غیب کا جو علم رکھتے ہیں اور اہل اللہ ہوتے ہیں، حاضر تھے۔ تو حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے ان میں سے ایک کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم کل عید کی نماز کہاں پڑھو گے؟ اس مردان خدا نے کہا کہ مکہ مبارک میں۔ ان کے بعد دوسرے سے پوچھا کہ تم کہاں ادا کرو گے؟ وہ مرد بولا کہ مدینہ معظمہ میں۔ اس کے بعد تیسرے سے دریافت کیا کہ تم کہاں پڑھو گے؟ اس نے جواب دیا کہ بیت المقدس میں۔ پھر چوتھے سے پوچھا کہ تم کہاں ادا کرو گے؟ وہ آداب بجا لایا اور عرض کی حضور بغداد ہی میں اپنے خواجہ اپنے پیر و مرشد یعنی آپ کے پیچھے ادا کروں گا، میں آپ کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا۔ تو حضرت خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تو سب سے سبقت لے گیا، یعنی تو سب سے زیادہ زہد ہے تیرا اور سب سے زیادہ عالم اور افضل ہے تو، اپنے مرید سے فرمایا۔ پھر تزکیے کا ذکر نکلا، زبان مبارک سے ارشاد ہوا کہ مرد کا کمال 4 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ کیا؟ آپ فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا، قلت الکلام، کم بولنا، قلت المنام، کم سونا، اور قلت الصحبۃ مع الانام، یعنی لوگوں سے کم ملنا جلنا۔ مرد کا کمال ان 4 چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ مرد سے مراد اہل اللہ، سلوک کی راہ پر چلنے والے، تصوف کو اختیار کرنے والے لوگوں کے لیے ہیں۔ مرد سے مراد یہاں پر مرد مومن ہے۔ پھر جد و اجتہاد یعنی جو ہے کوشش کرنے کے اوپر بیان آیا، جد و اجتہاد کی بات آئی۔ بندے نے یہ 2 شعر حضرت کی زبان گوہر بار سے سنے۔ حضرت حسن علی سجزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کی زبان مبارک سے یہ جو ہے شعر سنا کہ دین کی ہدایت اگرچہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے بے شک، لیکن کوشش بندے کو بھی کرنی چاہیے وہ نامہ اعمال
جو حشر میں تمہیں پڑھنا ہے اس کی مشق یعنی اس کی ریہرسل، اس کی پریکٹس یہیں سے کر لینی چاہیے۔ اب یہ پہلی مجلس جو ہے ختم ہوئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دوسری مجلس کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں اولیاء اللہ کی ان ملفوظات سے، ان باتوں سے اور آپ کے علم سے، آپ کے روحانی فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہمیں فیض یاب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک گزارش اور کروں گا میں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، یعنی یہ اولیاء اللہ کا پیغام اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، اور آپ اس چینل کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ جب بھی اس کی ہم دوسری مجلس اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ سنیں اور فیض یاب ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔